اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ رکوع نمبر 6 سے شروع کر رہے ہیں، جس کا متن یہ ہے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ یا بنی، اے اولاد اسرائیل، یعقوب، اے یعقوب کی اولاد، اذکروا، تم یاد کرو، نعمتی، میری نعمت کو، التی، جو، انعمت، میں نے بخشی، میں نے انعام کی، میں نے عطا کی، علیکم، تم پر، وانی، اور میں نے، فضلتکم، تمہیں فضیلت دی، علی العالمین، جہان والوں پر یا زمانے پر۔ بامحاورہ ترجمہ یہ ہوگا کہ اے بنی اسرائیل یعنی اولاد یعقوب، تم میری نعمت یاد کرو جو میں نے تمہیں بخشی، اور یہ کہ میں نے تمہیں فضیلت دی زمانہ والوں پر۔ واتقوا یوما ترجعون، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ واتقوا، اور ڈرو، یومن، اس دن سے، لا تجزی، نہ بدلہ بنے گا، نفس، کوئی شخص، علی نفس، کسی کی طرف سے، شیئا، کسی بھی چیز کا، ولا یقبل، اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون، اور نہ اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، ورنہ اس کی مدد کی جائے گی، اور نہ ہی اس کی مدد کی جائے گی۔ ایک مرتبہ اس آیت کا لفظی ترجمہ پھر دیکھ لیں کہ واتقوا یوما ترجعون، واتقوا یوما لا تجزی نفس، اور ڈرو، یومن، اس دن سے کہ لا تجزی، نہیں بدلہ بنے گا، نفس، کوئی شخص، علی نفس، کسی کی طرف سے، شیئن، کسی بھی چیز کا، ولا یقبل، اور نہ قبول کی جائے گی، منہا، اس سے، شفاعت، کوئی سفارش، ولا یؤخذ، اور نہ یؤخذ، لیا جائے گا، منہا، اس سے، عدل، کوئی بھی معاوضہ، ولا ہم، اور نہ ہم، ان، ینصرون، مدد کی جائے گی، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اب اس سے پہلی والی آیت میں ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اب اس پہ تھوڑا سا غور کریں کہ یا بنی اسرائیل، بنی کہتے ہیں اولاد کو، اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ بنی اس حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ایک تھے حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، تو ان کی جو اولاد حضرت یعقوب علیہ السلام کی، ان کی اولاد
حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اذکرو، تم میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پہ نازل کی، جو میں نے تمہیں عطا فرمائی، اور میں نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت دی۔ اب کون سی اللہ نے ان پر نعمتیں جو ہے نا نازل فرمائی، کون سی نعمتیں ان کو عطا فرمائی، اور ان نعمتوں کے ذریعے سے ان کو جہان والوں پہ اللہ نے فضیلت عطا فرمائی۔ ان میں سے وہ کافی ساری چیزیں ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلے تو ان کو انبیاء کرام کی اولاد کہا جاتا ہے کہ یہ انبیاء کرام کی اولاد تھی بنی اسرائیل۔ تو انبیاء کرام کی اولاد ہونے کی وجہ سے اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہیں ہم نے جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی کہ تم انبیاء کرام کی اولاد میں سے ہو۔ اور دوسرا اللہ نے ان پر انعام یہ فرمایا کہ ان کو من اور سلوہ عطا فرمایا تھا، جس کا آگے ذکر آ رہا ہے۔ اور یہ ان کو فضیلت عطا فرمائی تھی کہ کسی بھی قوم کو براہ راست اللہ نے آسمان سے ان کی آنکھوں کی دیکھتے دیکھتے یا ان کے سامنے ہی اللہ نے آسمان سے رزق اتار دیا ہو ان کے لیے، ایسا صرف اسی کی فضیلت ہے بنی اسرائیل کی، اور کسی قوم کی فضیلت نہیں ہے۔ یعنی اور جس کو بھی جو بھی رزق عطا کیا جاتا ہے اس کے اسباب ذرائع کے ذریعے سے عطا کیا جاتا ہے، براہ راست اللہ کی طرف سے اس کے کھانے کے لیے اس کو یا اس کے رزق کو مہیا نہیں کیا جاتا۔ تو ان کو جو ہے یہ فضیلت ہے کہ اللہ جل شانہ نے ان کو فضیلت بخشی کہ ان کو من اور سلوہ یعنی ان کا جو رزق تھا، کھانے والی ان کی چیزیں تھیں، وہ براہ راست ان کے سامنے جو ہے نا رکھ دیں۔ باقی من اور سلوہ کیا چیز ہوتی ہے یہ نیکسٹ انشاءاللہ لیکچر میں کلیئر ہوگا کہ من کیا ہوتا ہے، سلوہ کے لیے تھوڑی سی طویل بحث ہو جائے گی۔ تو آگے جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ کیوں فضیلت جہان والوں پر عطا فرمائی؟ حالانکہ تو یہ آخری قوم کو، آخری امت کو زیادہ فضیلت والا بیان کیا گیا ہے، تو کہا کہ یہ فضیلت جو بیان کی گئی ہے یہ ان کی نعمتوں کی وجہ سے بیان کی گئی ہے کہ جو ان کو نعمتیں عطا کی گئی، یعنی کہ انبیاء کرام کی اولاد ہونا، اور پھر من اور سلوہ کا ان کے اوپر اترنا، اور براہ راست اللہ کی مدد کرنا، یہ چیزیں جو ہے ان کو فضیلت بخشتی ہیں باقی قوموں سے۔ تو اس وجہ سے اللہ نے کہا کہ یہ جہان والوں پر فضیلت ہے۔ آگے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، یہاں پہ اللہ جل شانہ ان کو پھر جس چیز کی طرف متوجہ کرنا چاہتے تھے اس کا اعلان فرما رہے ہیں۔ یہ جو نعمتیں ذکر کی کہ میں نے تم پر نعمتیں بھی ذکر کی، جہان والوں پر فضیلت بھی دی، اس کا بدلہ عطا فرما رہے ہیں کہ میں نے یہ سب چیزیں کیوں کی، کہ مقصد کیا تھا، وَاتَّقُوا، کہ تم ڈرو، اللہ سے ڈرو، یومن، اس دن سے ڈرو، یعنی کہ قیامت والے دن سے ڈرو، لا تجزی، کہ اس دن کوئی بھی شخص کسی کی طرف سے کوئی بدلہ نہیں ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا ایک شخص کہتا ہے کہ اس کی طرف سے مجھے سزا دے دیں، یا فلاں کی جو سزا ہے وہ مجھے دے دی جائے، یا میں وہ سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ نہیں، اللہ جل شانہ جس کا قصور ہوگا اسی کی جو سزا متعین ہوگی اسی کو ملے گی، اور پوری پوری ملے گی، نہ اس سے کم ہوگی نہ زیادہ ہوگی۔ لیکن اللہ جل شانہ جو معاف فرمانا چاہے تو وہ اپنے فضل سے کرم فرما سکتے ہیں۔ اب وہاں پہ آپ کو میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ قیامت والے دن 3 عدالتیں لگے گی۔ سب سے پہلی عدالت تو لگے گی تو مجرم الگ ہو جائیں اور فرما بردار الگ ہو جائیں، یعنی غیر مسلم جو انہوں نے وقت کے نبی کی بات کو نہیں مانا وہ الگ ہو جائیں، اور جس نے وقت کی نبی کی بات کو مانا ہے وہ الگ ہو جائیں۔ اب جنہوں نے وقت کے نبی کی بات کو نہیں مانا، کافر جن کو کہا جاتا ہے قرآن میں، ان کے لیے یہ ہوگا کہ ان کو وہیں سے اٹھا کر ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ لیکن جن کے لیے اللہ جل شانہ پھر جب یہ الگ ہو جائے گی نا قومیں دونوں، یعنی کافر بھی اور مسلمان بھی، تو پھر اللہ جل شانہ مسلمانوں سے دوسری عدالت لگائیں گے، مسلمانوں کے لیے بھی ہوگی اور کافروں کے لیے بھی ہوگی۔ مسلمانوں کے لیے ہوگی کہ اس میں حقوق العباد کے متعلق پوچھا جائے گا کہ حقوق العباد کس حد تک تم لوگوں نے جو ہے نا پورے کیے ہیں۔
اور کیسے جڑا نا اس کے متعلق کہ کوئی بھی نس کسی کی طرف سے کسی قسم کا بدلہ نہیں بنے گا. دوسری جب عدالت لگے گی تو اس عدالت میں حقوق العباد کے متعلق پوچھا جائے گا کہ تم نے والدین کے کون سے حقوق ادا کیے ہیں, تم نے اولاد کے کون سے حقوق ادا کیے ہیں, تم نے بیوی کے کون سے حقوق ادا کیے ہیں, شوہر کے کون سے حقوق ادا کیے ہیں, ہمسائے کے کون سے حقوق ادا کیے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ تمام جو حقوق العباد یعنی بندوں کے متعلق حق ہوں گے ان کے متعلق پوچھا جائے گا. اور احادیث میں آتا ہے کہ اللہ جل شانہ اس میں بہت سختی سے جو ہے نا حساب کتاب لیں گے تاکہ میرے بندوں کا جو بھی حق ہے وہ پورا ہو جائے. حتیٰ کہ جانداروں کے متعلق آتا ہے کہ ایک بکری ایسی ہوگی جس کے سینگ ہوں گے دنیا میں, دوسری بکری ایسی تھی جس کے سینگ نہیں تھے, تو اللہ جل شانہ ان دونوں کو زندہ فرمائیں گے. جس کے سینگ نہیں تھے اور سینگ والی بکری نے دنیا میں اس پر ظلم کیا تھا تو اللہ جل شانہ جس کے سینگ نہیں تھے دنیا میں اس کو سینگ عطا فرمائیں گے, اور جس کے تھے اس کے ضبط کر لیں گے. اب وہ جو دنیا میں جس طرح سے سینگ والی نے بغیر سینگ والی کو نقصان پہنچایا تھا, آخرت میں اللہ جل شانہ جو سینگ والی نہیں تھی اس کے سینگ عطا فرما کہیں گے کہ آپ اس سے بدلہ لے لے. تو اس دن اتنا زیادہ انصاف اللہ جل شانہ فرمائیں گے کہ ایک جاندار کے متعلق اتنا کچھ آپ نے فرمایا تو جاندار سے کیسے چھوٹ ہو جائے گی, جاندار کو کیسے بخش دیا جائے گا. وہ الگ بات ہے کہ اللہ جل شانہ حقوق العباد کے متعلق اپنی طرف سے کسی کو کچھ عطا کر دیں وہ الگ ہے. نہیں تو احادیث میں آتا ہے کہ ایک شخص ایسا ہوگا جس کے پاس کافی ساری نیکی ہوں گی, پہاڑوں کے پہاڑ اس کے پاس نیکیاں ہوں گی, لیکن جب وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا تو اللہ جل شانہ اس سے پوچھیں گے ہاں فلاں کا حق ادا کیا نہیں کیا, فلاں پہ ظلم کیا تھا, فلاں کے ساتھ انصاف نہیں کیا تھا, تمام یہ حقوق کی پامالی اس نے کی تھی, حقوق عطا نہیں کیے تھے. تو اللہ جل شانہ فرمائیں گے کہ ان کے حق اس طرح سے ادا ہوں گے کہ تو اپنی نیکی ان کو دے. تو اس کے پاس جو پہاڑوں کے برابر نیکی ہوں گی وہ ان کو دینا شروع ہو جائے گا. ان کے نیکیاں دیتے 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 کافی وقت گزر جائے گا. جب کافی وقت گزر جائے گا تو اس کی نیکی ختم ہو جائے گی, لیکن جن کے حق اس نے عطا نہیں کیے تھے اب حق لینے والے پھر بھی باقی رہیں گے. تو اللہ جل شانہ فرمائیں گے کہ اب ان کے گناہ تیرے ساتھ ڈال دیے جاتے ہیں, ان کے گناہ تیرے نام اعمال میں ڈال دیے جاتے ہیں تاکہ ان کا جو تو نے حق ضائع کیا تھا وہ حق پورا ہو جائے. تو پھر ان کے گناہ لے کر اس کے نام اعمال میں ڈال دیے جائیں گے, اور یہ جتنی زیادہ نیکی لے کر آیا تھا اس سے بھی کہیں زیادہ یہ گناہ لے کر جہنم کی طرف جا رہا ہوگا. اب دیکھیں اس نے نیکی تو سارے جو ہے نا زندگی میں کی, پوری زندگی میں روزہ دار بھی رہا, پوری زندگی میں یہ نمازی بھی رہا, پوری زندگی میں یہ اللہ کے حقوق ادا کرتا رہا, لیکن اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ جب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت والے دن یہ اتنا بڑا متقی پرہیزگار اتنا بڑا عابد, اتنا زیادہ عبادت کرنے والا جب اللہ کے ہاں حاضر ہوگا تو اللہ اس کی تمام نیکیاں اس کے حقوق کے جو ہے نا وجہ سے لے لیں گے, اور اس کے اس کے جو گناہ تھے وہ اب لوگوں کے گناہ اس پہ ڈال دیے جائیں گے اور اس کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا جائے گا. تو یہ دوسری جو عدالت ہوگی اس میں اللہ جل شانہ کسی کو بالکل معاف نہیں فرمائیں گے. ہاں کسی کا حق اپنی طرف سے عطا کر دیں وہ الگ بات ہے. تو اللہ جل شانہ اس طرح سے دوسری عدالت لگائیں گی, اور پھر اس کے بعد تیسری عدالت لگے گی جس میں حقوق اللہ کا متعلق سوالات ہوں گے, حقوق اللہ کے متعلق حساب کتاب ہوگا. اور اس تیسری عدالت میں اللہ جل شانہ اپنے عبادات کے متعلق پوچھیں گے کہ یہ چیزیں میں نے فرض کی تھی یہ تو نے پوری کی یا نہیں کی. یہ پوری کی یا نہیں کی. تو اللہ جل شانہ اس میں تو معافی کا کچھ نہ کچھ پہلو جو ہے اللہ جل شانہ گرا دیں گے اور معاف کریں گے, اور بہت زیادہ معاف کریں گے, لیکن فرائض میں نہیں.
فرائض کے متعلق ضرور پوچھا جائے گا. اللہ اپنے فضل سے بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن فرائض کے متعلق ضرور پوچھا جائے گا. جو نفلی عبادات ہوں گی اللہ جل شانہ اس کے متعلق نہیں پوچھیں گے. یہ تیسری عدالت حقوق اللہ کی لگے گی، اس میں اللہ جل شانہ فرض عبادات کے متعلق پوچھیں گے اور پھر نفلی عبادات کے متعلق پوچھیں گے. اس میں اللہ جل شانہ اپنے معافی اور اللہ اپنا فضل جو ہے بہت زیادہ اس کے دریا بہائیں گے اور لوگوں کو معاف فرمائیں گے. بٹ حقوق العباد میں اللہ جل شانہ اپنی طرف سے کسی کا حق عطا کر دیں تو وہ الگ بات ہے، لیکن بندے کا حق ضرور عطا کیا جائے گا اور وہ سختی سے جو ہے نا اسے حق لے کر اس کا عطا کیا جائے گا. تو اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں وہ جو بدلے کا دن ہے جس میں کوئی ایک نفس دوسرے نفس کی طرف سے بدلہ نہیں بنے گا کہ ایک نے شخص کو دوسرے شخص کے بدلے میں سزا دے دی جائے، ایک شخص کے عمل کی وجہ سے دوسرے کا قصور نہ ہو وہ اس کو بدل بنا کے اس کو سزا دے دی جائے، یا ایک چیز ایک کام ایک شخص نے کیا ہو اور اس کام کا جو بدلہ ہو وہ کسی اور سے لیا جائے. یہ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اس دن سے ڈرو جس دن کوئی بھی نفس کسی نفس کی طرف سے بدلہ نہیں بنے گا اور کسی بھی چیز کا بدلہ نہیں بنے گا. ولا یقبل اور نہ قبول کیا جائے گا اس سے کوئی شفاعت بھی، یعنی اس سے کوئی سفارشی قبول نہیں کیا جائے گا کہ اے اللہ میرا یہ سفارشی ہے آپ اس کو معاف فرما دیں. وہ الگ بات ہے اللہ جل شانہ انبیاء اکرام کی اور جن کے لیے شفاعت مقرر فرمائی ہے وہ چیزیں شفاعت کریں گی اور وہ بھی اللہ کی اجازت سے. وہ لاسٹ والے 30 پارے میں آتا ہے نا کہ اللہ جل شانہ کے سامنے صف بہ صف باندھ کے کھڑے ہوں گے اور کوئی جو ہے نا کلام کرنے کے قابل نہیں ہوگا اور اللہ جل شانہ مگر وہ کلام کرے گا جس کو اللہ اجازت عطا فرمائیں گے. تو وہ اس آیت کی تفسیر بن رہی ہے کہ جس کو اللہ فرمائیں گے کہ یہ شفاعت اس کی قبول کی جائے گی، یہ اس کی سفارش کرے تو اس کو سفارش کرنے کا حق ہوگا، لیکن جس کو اللہ جل شانہ اجازت نہ دیں اور وہ سفارش کرے اس کے متعلق یہاں فرمایا گیا ہے کہ اس کی کسی قسم کی کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی. لیکن سفارش جو حدیث میں آئی ہے کہ قرآن سفارش کرے گا اور اس کے نیک اعمال اور قرآن پاک کی صورتیں اس کی سفارش کریں گی یا اس کی شفاعت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے تو یہ جو تھا، اور اس طرح سے ناظرہ قرآن پڑھنے والا وہ شفاعت فرمائے گا. تو یہ جو کہا گیا ہے یہ بھی اللہ کی اجازت کے ساتھ ہوگا. اگر اللہ اجازت دیں گے ان کو تو پھر یہ سفارش کریں گے، لیکن اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی سفارش نہیں کر سکتا اور نہ ہی اس کی طرف سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی. اور آگے اللہ جل شانہ فرمائے کہ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، اور نہ لیا جائے گا اس سے کوئی بھی معاوضہ اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. او ان سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم لوگ اس کا کوئی معاوضہ دے گو. مثال کے طور پہ ایک شخص کا حق ادا کرنا ہے تو اس سے کیا دیا جائے کہ اس کا کوئی بدل دے دو، یعنی کہ کوئی معاوضہ دے دو یا کچھ آپ نقدی وغیرہ دے دو. تو اللہ جل شانہ فرمائے کہ نہیں، اس کا معاوضہ یہی ہوگا کہ جو اس نے حق ادا نہیں کیا وہ حق اس کا جو ہے نا پورا کروایا جائے گا. اس کے علاوہ کسی بھی چیز کو اس کا نعم البدل نہیں بنایا جائے گا اور اس کی نہ ہی کوئی مدد کی جائے گی. جیسے کہ ایک شخص کے متعلق آتا ہے نا کہ اس نے کسی کا ایک پیسہ چرایا ہوگا، ایک پیسے کا حق مارا ہوگا، تو اللہ جل شانہ قیامت والے دن اس سے کہیں گے کہ جائیں اور جہنم کے فلاں گڑھے میں وہ سکہ پڑا ہوا ہے وہ اٹھا کر لائیں اور اس کو دیں. اب وہ اس جہنم میں جائے گا وہ سکہ اٹھانے کے لیے، تو اب جہنم اتنی سخت ہوگی کہ اللہ جل شانہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کا جو داروغہ ہے جہنم کا وہ بھی اس کو ایک مرتبہ ایک شخص کو ڈھونڈنے کے لیے کہا جائے گا کہ آپ اس کو ڈھونڈ کر لائیں. کہ جبرائیل علیہ السلام جو ہے نا سب سے لاسٹ جنتی کے متعلق آتا ہے نا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے لیے چکر لگا رہے ہوں گے تو جہنم سے آواز آ رہی ہوگی یا حنان یا منان یا حنان یا منان. تو اللہ جل شانہ کے دربار میں حاضر ہوں گے اور کہیں کہ اللہ یہ آوازیں آ رہی تھیں تو ان کی بخشش فرما رہے. تو اللہ جل شانہ فرمائیں گے جاؤ دروغے سے کہو وہ جہنم سے اس کو نکال کر لائے. تو وہ دروغہ اندر جائے گا اور جا کر تھوڑی دیر ڈھونڈنے کے بعد واپس آ جائے گا.
جبرائیل علیہ السلام پوچھیں گے کیا بنا؟ وہ کہے گا تپش بہت زیادہ تھی، مجھ سے برداشت نہیں ہوئی، اس لیے میں واپس آ گیا، ایک مرتبہ پھر جاتا ہوں، پھر جائے گا، پھر واپس آئے گا۔ جبرائیل علیہ السلام پوچھیں گے کیا بنا؟ تو وہ کہے گا کہ جہنم نے سانس لیا ہے، تو سانس لینے کی وجہ سے مجھے جو ہے نا تپش اس کی برداشت نہیں ہوئی، تو لہٰذا میں پھر جاتا ہوں۔ تو جب وہ تیسری مرتبہ جائے گا، اس کو ڈھونڈے گا، وہ ایک گڑھے میں پڑا ہوگا اور اس کے اوپر بچھو وغیرہ بھی ہوں گے اور زنجیروں میں وہ جگڑا ہوا ہوگا، تو وہ فرشتہ اس کو اٹھائے گا اور زور سے جو ہے نا جہنم کی زمین پہ مارے گا، جہنم کی جو تہہ ہوگی اس پہ زور سے مارے گا، تو اس کے وہ جو اوپر بچھو وغیرہ یا سانپ ہوں گے وہ اس سے الگ ہو جائیں گے۔ پھر دوبارہ وہ ان کو اس شخص کو اٹھا کر دوبارہ زور سے زمین پہ مارے گا، جہنم کی زمین پہ، تو پھر جو ہے وہ اس کی جو بیڑیاں ہوں گی، توق ہوں گے یا اس کی جو زنجیر وغیرہ جنہوں نے جھگڑا ہوگا وہ ٹوٹے گی، پھر اس کو اٹھا کر جو ہے یہ جہنم سے باہر لے کے آئے گا کہ ایک جو ہے نا دروغہ ہو کر، جہنم کا دربان ہو کر یہ 3 مرتبہ جاتا ہے ایک شخص کو ڈھونڈنے کے لیے، تپش اس کی برداشت اس سے نہیں ہوتی، 3 مرتبہ جاتا ہے، تو عام انسان جو ہے وہ کیسے اس کو برداشت کر سکے گا؟ تو اللہ جل شانہ فرمائیں گے کہ اس شخص کو کہ ایک سکہ پڑا ہے جہنم کے فلاں گڑھے میں، فلاں سے اٹھا کر لا، اگر ایک پیسے کے متعلق کتنا کچھ اس سے حساب کتاب لیا جائے گا، تو آج میں پتہ نہیں کتنوں کا حق لے جاتا ہوں، کتنوں کا حق مار جاتا ہوں، اور کتنے لوگوں کی جو ہے نا پیسے وغیرہ مار جاتا ہوں، تو میں کبھی سوچتا ہی نہیں ہوں کہ میں نے کون سا کام کر لیا، بلکہ کسی کو اگر میں نے دھوکہ دے لیا تو میں زیادہ خوش ہوتا ہوں کہ میں نے فلاں کو دھوکہ دے لیا۔ کیوں؟ آج پتہ نہیں ہے نا، آج حقیقت سامنے نہیں ہے، لیکن قرآن بار بار یہی اعلان کر رہا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا وَاتَّقُوا يَوْمًا، کہ اس دن سے ڈرو، اس دن سے ڈرو جس میں حساب کتاب ہوگا، اس دن سے ڈرو جس میں اللہ جل شانہ کی عدالت لگے گی، اس دن سے ڈرو جس میں سزا اور جزا کا فیصلہ ہوگا، اس دن سے ڈرو جس دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا۔ بار بار قرآن یہ اعلان فرما رہا ہے، لیکن میں اس پہ غور ہی نہیں کرتا۔ یہ حقیقت تب کھلے گی جب میری آنکھ بند ہوگی، جب میری روح قبض ہوگی، تب یہ ساری حقیقتیں کھلے گی، تب کرنے کے لیے کچھ نہیں رہے گا، اور جو کچھ بھی کرنا ہے مجھے اسی میں ہی کرنا ہے، اس دنیا میں ہی کرنا ہے۔ یہ ایک میرے پاس انمول تحفہ ہے، اگر میں نے اس کو ایک کارآمد چیز نہ بنایا، اگر اس کو میں نے ایک قیمتی چیز سمجھ کے نہ آزمایا اور اس میں اچھے عمل نہ کیے، تو پھر مرنے کے بعد، روح قبض ہونے کے بعد جتنا مرضی میں عبادت کروں کچھ بھی قبول نہیں ہوگا۔ جیسے کہ ایک شخص کا متعلق آتا ہے نا کہ وہ قبرستان سے گزر رہا تھا، تو اس کو ایک قبر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، تو اس شخص نے کیا کیا، وہ قبر کے قریب گیا اور دیکھا اوپر سے چھوٹا سا سوراخ تھا، اس سوراخ سے وہ دیکھے گا قبر کے اندر تو ایک شخص ہوگا، جس کے پاس ایک شخص ہے جس کے پاس قرآن پاک ہے، اور قرآن پاک کی حیات شکل و صورت یہ ہے کہ سبز حروف سے لکھا ہوا ہے، اور اس کے جو اوراق ہیں وہ سنہری کلر کے ہیں، تو وہ اس پہ بیٹھا، قبر میں بیٹھا پڑھ رہا ہوگا، تو وہ شخص جب دیکھتا ہے تو وہ اس کے منہ سے بلا اختیار نکل جاتا ہے کہ سبحان اللہ، بلا اختیار پڑھ لیتا ہے، تو قبر والے کو پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ عبرت بنانا چاہتا ہے دنیا والوں کے لیے، تاکہ یہ سنبھل جائیں، وقت آنے سے پہلے پہلے یہ راہ راست پہ آ جائیں۔ تو وہ جو ہے نا قبر والا سن لیتا ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ مجھے، اس کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، جب اس کو یہ محسوس ہوتا ہے تو وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے، اس کو علم ہوتا ہے، وہ کہتا ہے قبر میں دیکھنے والے، مجھے دنیا میں رہتے ہوئے میں قرآن سے محبت کرتا تھا، قرآن سے مجھے محبت تھی، اور میں اللہ سے ہر وقت یہی دعا کرتا تھا کہ اے اللہ مجھے قبر میں قرآن پاک عطا فرما تاکہ میں اس کی تلاوت کرتا رہوں، تو اللہ نے مجھے میری یہ دعا قبول کر لی اور مجھے قرآن عطا فرما دیا، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، لیکن صدیاں ہو گئی ہیں مجھے مرے ہوئے، صدیاں ہو گئی ہیں میں فوت ہوا ہوں، صدیاں ہو گئی مجھے دنیا سے آخرت کی طرف آئے ہوئے، لیکن اور ان صدیوں سے میں قرآن پاک پڑھ رہا ہوں، تو وہ صدیوں کا پڑھا ہوا قرآن پاک تو لے لے، اور یہ جو بلا اختیار تو نے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہی ہے یہ لے لے۔ اب ان کا اگر درمیان میں موازنہ تو کر لے، تو جس طرح سے دریا میں ایک سوئی جو ہے اس میں ڈبو کر نکال لی جائے اور اس سے جو اوپر پانی وغیرہ لگا ہوگا، اتنی بھی قدر نہیں ہے میرے سارے صدیوں کے پڑھے ہوئے قرآن کی جتنی تیری ایک سبحان اللہ کی قدر ہے۔ یعنی کہ وہ کہے گا کہ عظمت بیان کرنے کے لیے کہ دنیا ایک انمول نعمت ہے
اس کو جتنا بہتر طریقے سے گزار سکتے ہیں گزار لیں. جب آنکھ بند ہو جائے گی، روح قبض ہو جائے گی، پھر اس کے بعد یہ کچھ نہیں اس کے متعلق کہا جائے گا کہ تو اب عمل کر لے یا اب تیری بخشش کر دی جائے گی. نہیں، جو کچھ کرنا ہے اس دنیا میں ہی کرنا ہے. اسی لیے اللہ جل شانہ نے یہ وقت دیا. وہ حقیقت ابھی ہمارے سامنے کھلی نہیں ہے. جب آنکھ بند ہوگی حقیقت تب کھلے گی. اس وقت کے آنے سے پہلے مجھے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ میں کس حد تک رضا الہی کا کام کر رہا ہوں اور کس حد تک میں ناراضگی الہی کا کام کر رہا ہوں. تو بہرحال بات بہت دور نکل جائے گی. آگے چلتے ہیں. وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ وَإِذْ أَنْجَيْنَا وَإِذْ اور جب وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ وَإِذْ اور جب نَجَّيْنَاكُمْ ہم نے تمہیں رہائی دی من آل فرعون آل فرعون سے یسومونکم وہ تمہیں دکھ دیتے تھے. سوء العذاب سوء برا العذاب عذاب برا عذاب دیتے تھے. وہ تمہیں دکھ دیتے تھے، برا عذاب دیتے تھے. یذبحون وہ ذبح کرتے تھے ابناء بیٹے کم تمہارے، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے. وَيَسْتَحْيُونَ بوکمانی اور یستحیون وہ زندہ چھوڑ دیتے تھے نساءکم تمہاری عورتوں کو. وفی ذالکم وفی اور میں ذالکم اس بلا ان آزمائش من سے ربکم تمہارا رب عظیم بڑی. اس کے بعد محاورہ ترجمہ یہ ہوگا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. اور جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے رہائی دی وہ تمہیں دکھ دیتے تھے، برا عذاب دیتے تھے، اور وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی. اب اس آیت میں اللہ جل شانہ اپنے اس یہاں سے اللہ جل شانہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ میں پیچھے فرمایا تھا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، جو میں نے تمہیں نعمتیں عطا فرمائی تھی وہ نعمتیں جو ہے نا تم یاد کرو. ان نعمتوں میں سے یہ کچھ نعمتیں اللہ جل شانہ یہاں پہ ذکر فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلی نعمت اللہ نے ان کو یہ عطا فرمائی تھی کہ آل فرعون سے ان کو نجات عطا فرمائی تھی. اور یہ فرعون سے نجات کیسے عطا فرمائی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے مشہور قصے ہیں، آپ لوگ سنتے رہتے ہوں گے کہ ان مشہور قصوں میں یہ مشہور قصے جو آپ ان کے سنتے رہتے ہوں گے کہ آل فرعون سے کیسے اللہ نے ان کو نجات عطا فرمائی تھی. کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے انہوں نے رات کو ہی سفر کرنا شروع کیا تھا اور دریا عبور کیا تھا، اور یہ ان کو علم ہو گیا تھا آل فرعون کو، تو انہوں نے پیچھا کیا، لیکن دریا سے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم نکل گئی. جب لاسٹ آدمی ان کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دریا سے نکل رہا تھا اور فرعون کی جو جماعت تھی اس کا پہلا شخص اس میں سمندر میں داخل ہو رہا تھا یا دریا میں داخل ہو رہا تھا، تو جب ان کے لیے 12 راستے بنے تھے اور آل موسیٰ آل اسرائیل بنی اسرائیل تو نکل گئے، لیکن جیسے ہی فرعون کا آخری آدمی اندر داخل ہوتا ہے تو اللہ جل شانہ اس دریا کو روانگی کا حکم دیتے ہیں. تو یہ ساری دریا کی جو روانگی شروع ہوتی تھی، جو ساری جو قوم یہ آل فرعون تھی، جو ان کے سپاہی تھے جو ان کا پیچھا کر رہے تھے، وہ سارے کے سارے غرق ہو جاتے ہیں سوائے فرعون کے کہ ان کو جو ہے نا سمندر اٹھا کر باہر پھینک دیتا ہے، کیونکہ اس کو اللہ جل شانہ عبرت کا نشان بنانا تھا تو اس کو باہر پھینک دیتا ہے. تو اس طرح سے یہ کیسے نجات عطا فرمائی آپ لوگ بخوبی سے واقف ہیں کہ یہ نجات جب عطا فرما دی، اور نجات عطا فرمائی کیوں، کون سے اسباب تھے کہ ان پر یہ بطور انعام کہ اللہ جل شانہ ذکر فرما رہے ہیں. تو وہ جو اسباب تھے، سب سے پہلے سبب اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ وہ دکھ دیتے تھے.
دکھ دیتے تھے اور تمہاری جو بیٹے ہوتے تھے اور تمہیں بہت بڑا بڑا عذاب یعنی کہ بہت مشکل گھاٹیوں سے گزارتے تھے اور تم سے بہت مشکل کام کرواتے تھے، اور اس کے بعد تمہارے جو بیٹے تھے ان کو ذبح کر دیتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، تو اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ آزمائش تھی جس سے اللہ جل شانہ نے آل فرعون کو نجات عطا فرمائی، اور اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ یہ میں نے تم پہ انعام کیا ہے اور یہ میں نے جو تم پہ نعمتیں کی تھی اور یہ جو انعامات تم پہ نازل کیے تھے، یہ ان انعامات کو تم یاد کرو۔ تو آگے ہے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ وَإِذْ فَرَقْنَا وَإِذْ اور جب فرقنا ہم نے پھاڑ دیا بِكُمْ تمہارے لیے البحر دریا کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ پھر تمہیں بچا لیا، وَأَغْرَقْنَا اور ہم نے غرق کر دیا، ڈبو دیا، آل فرعون کو، وَأَنْتُمْ وَحُکمانی اور أَنْتُمْ تم تنظرون دیکھ رہے تھے۔ اس آیت سے اور اس کا بامور ترجمہ یہ ہوگا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ وَإِذْ فَرَقْنَا اور جب ہم نے تمہارے لیے پھاڑ دیا دریا، پھر ہم نے تمہیں بچا لیا اور آل فرعون کو ڈبو دیا اور تم دیکھ رہے تھے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم دریا میں داخل ہوتی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم دریا کے قریب پہنچتی ہے، آگے دریا ہے اور پیچھے آل فرعون ہے، تو پھر یہ سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ اے فرعون تو نے جو ہے نا ہمارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو برا بھلا کہتی ہیں کہ اے موسیٰ تو نے ہمیں برباد کر دیا، تو نے ہمیں فنا کر دیا کہ تیری وجہ سے ہم نے آل فرعون سے بغاوت کی ہے، اب پیچھے فرعون کی فوج آ رہی ہے اور آگے جو ہے سمندر ہے، تو ہم لوگ کیسے بچیں گے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وحی کی کہ آپ تمہارے پاس جو عصا ہے اس کو پانی میں ماریے، تو چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان عصا کو پانی میں مارا اور 12 مرتبہ مارا تو 12 راستے بن گئے۔ 12 راستے کیوں بنے تھے؟ اس لیے کہ اس کے 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے، تو یہ ہر قبیلے کے لیے الگ الگ اللہ نے راستہ بنا دیا، اور درمیان میں سے جیسے ایک شیشے کی دیوار کھڑی ہو جاتی ہے اسی طرح سے پانی کھڑا ہو گیا تھا، اور باقی جیسے گلی نما کوئی چیز ہوتی ہے اسی طرح سے پانی بالکل خشک محسوس، پانی بالکل سانوں سے گزرا ہی نہیں، اور یہ درمیان میں سے راستے بنے، اور راستے بننے کے بعد یہ وہاں سے گزرتے گئے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب قوم گزر گئی، آخری آدمی ان موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا نکل رہا تھا اور فرعون کی جو قوم کا آخری آدمی تھا وہ داخل ہو رہا تھا، تو جیسے ہی فرعون کی جماعت داخل ہوتی ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم باہر نکلتی ہے تو اللہ جل شانہ دریا کو روانگی کا حکم عطا فرماتے ہیں اور وہ ساری قوم غرق ہو جاتی ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ جب وہ غرق ہوتی ہے تو تم اس وقت دیکھ رہے تھے کہ یہ فرعون ہمارے پاس پیچھے آ رہے ہیں، فرعون ہی ہمیں عنقریب پکڑنے والے ہیں، تو عنقریب جب تم کہتے تھے کہ پکڑنے والے ہیں اس وقت اللہ جل شانہ نے ان کو غرق کر دیا، اور اس حالت میں تم تھے کہ تم دیکھ رہے تھے ان کو کہ یہ غرق ہو رہے ہیں۔ تو اللہ کا یہ بھی ایک انعام تھا کہ جو ذکر فرمایا کہ ہم نے تمہیں جو ہے نا آل فرعون سے نجات عطا فرمائی، تمہیں بچا لیا، ان کو غرق کر دیا۔ آگے وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ وَإِذْ اور جب وَاعَدْنَا ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 40 دن کا، لیلتاً اور 40 رات کا، ثم پھر اتخذتم تم نے بنا لیا العجل بچڑا، من بعدہ اس کے بعد سے یعنی ان کے بعد، وانتم ظالمون وانتم اور تم ظالم ہو گئے، یعنی تم ظالم لوگ بن گئے، تم ظالم ہو گئے۔ اب یہ اس آیت کے متعلق کیا حکم ہے کہ اللہ جل شانہ فرما رہے جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، اللہ جل شانہ فرما رہے 40 راتوں کا وعدہ کیا، پھر تم نے بچڑے کو اس کے بعد معبود بنا لیا اور تم ظالمین میں سے داخل ہوتے، ظالمین میں سے ہو گئے۔ اب اس کے متعلق یہ ہے کہ جب یہ آل فرعون جو آل موسیٰ تھی، جو بنی اسرائیل تھے، یہ جب فرعون سے آزاد ہو گئے تو آزاد ہونے کے بعد انہوں نے خود مطالبہ کیا کہ پہلے ہم لوگ جب آل فرعون کے غلام تھے تو ان کی غلامی میں ان کی عبادت کرتے تھے، ان کو
عبادت کے ذریعے سے خوش کرتے تھے، اب چونکہ ہمیں اللہ جل شانہ نے ان سے نجات عطا فرما دی ہے، تو جب اللہ نے ان سے نجات عطا فرما دی ہے تو ہم اس کی عبادت نہیں کریں گے، تو لہٰذا ہمارے لیے کوئی عبادت گاہ ہونی چاہیے جو ہماری عبادت ہم کریں اور اس کی عبادت کے ذریعے سے اس اللہ کو ہم راضی کریں۔ تو 40 راتوں جو ہے نا ہم اس طرح سے عبادت کریں، تو اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا کہ آپ کوہ طور پہ آئیں، 40 راتیں وہاں پہ گزاریں، پھر ہم تمہیں کتاب دیں گے جس کے ذریعے سے وہ عبادت کریں گے ہماری۔ تو چنانچہ اللہ جل شانہ نے 40 جو راتوں کا وعدہ کیا، 40 راتوں کا جو وعدہ کیا، تو اللہ جل شانہ نے یہ وعدہ جب کیا تو 40 راتوں کے لیے موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے پاس گئے، وہاں کوہ طور پہ گئے، تو پیچھے سے ان کے پاس ایک بچڑا تھا، یعنی کہ گائے کا بچہ تھا، اس کو انہوں نے معبود بنا لیا۔ کس طرح سے کہ ایک سامری نامی شخص تھا جو حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی مدد فرما رہے تھے نا، تو وہ گھوڑے پہ سوار تھے، تو ان کے جو پاؤں جہاں پہ گھوڑے کے لگتے تھے وہاں پہ سبزہ ہو جاتا تھا، یہ وہاں سے مٹی اٹھا لیتا تھا۔ تو اس نے جو سونے اور جو جواہرات انہوں نے آل فرعون سے لیے تھے کہ ہم شادی پہ جا رہے ہیں، ہمیں کچھ جواہرات جو آپ کے پاس سونا چاندی ہے وہ ہمیں کچھ دے دیں بطور زیورات کے، کہ ہم جو ہے نا جب کہیں جا رہے ہیں، میلے پہ جا رہے ہیں، تو ہم من ٹھن کے جائیں۔ تو یہ جب انہوں لیے تھے تو موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر انہوں نے وہ سونا اور چاندی جواہرات جو تھے وہ انہوں نے پھینک دیے تھے، تو اس کو سامری نے اٹھایا، ایک بچڑا بنایا ان کو پگھلا کر، اور اس میں یہ مٹی ڈالی تو اس میں سے آواز آنے لگی۔ جب آواز آنے لگی تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی یہ سمجھنے لگی کہ یہ ہمارا خدا ہے، کہ دیکھیں ایک بے جان چیز آواز دے رہی ہے، تو اس کا مطلب یہی ہمارا خدا ہے۔ تو انہوں نے اس بچڑے کو عبادت گاہ بنا کر، اس کو معبود بنا کر اس کی عبادت کرنے لگے تھے۔ آگیا ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، ثم پھر عفونا ہم نے معاف کر دیا عنکم تمہیں اس کے بعد، لعلکم تشکرون تاکہ تم احسان مانو، تاکہ تم شکر کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا موسیٰ الکتاب والفرقان لعلکم تہتدون، وَإِذْ آتَيْنَا اور جب ہم نے دی موسیٰ الکتاب موسیٰ کو کتاب، والفرقان اور جو جدا کرنے والے احکام دیے، لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پالو۔ یہ احکامات اللہ جل شانہ نے 40 دن پھر موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی، اس کی جو ترتیب تھی اللہ جل شانہ اس کو بیان فرما رہے ہیں کہ ان کو جدا کرنے والے احکامات دیے، اور عبادت کیسے کرنی ہے، ہدایت پہ تم کیسے آؤ گے۔